امام حسین علیہ السلام اور جناب حبیب ابن مظاہر ان کے سرانے پہنچ گئے۔ امام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، مسلم نے آنکھیں کھولی، مولا کے چہرے کی زیارت کی، اور یقیناً وہ جملہ جو اصحاب حسین میں سے ہر ایک شہید ہوتے وقت اگر امام حسین جنازے پر امام حسین ان کے سرانے پہنچے تو ہر کربلا کے شہید نے اپنے امام سے سوال کیا ہے۔ مسلم نے بھی یقیناً یہ سوال کیا ہے کہ مولا مجھ سے راضی ہے، میں نے حق ادا کر دیا ہے، مجھ سے راضی ہے؟ امام نے دعا دی تو جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب مسلم ابن اوسجہ سے کہا، مسلم میں جانتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ دیر بعد شہید ہونا ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی وصیت کریں تو میں اس وصیت پر عمل کروں۔ اب آپ خود یہ جو میں نے عرض کیا نا مسلم کی جناب مسلم کے کردار میں سے اہم ترین پیغام ہے یہ پیغام بھی۔ آپ خود سوچیں، کوئی بھی انسان اگر اس کی ابھی جان نکلنے والی ہے، ابھی وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ ابھی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور اس کو وصیت کرنے کا موقع ملے تو وہ اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز کے بارے میں وصیت کرے گا۔ جو بھی اس کو موقع مل رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں وصیت کرے گا جس کی اہمیت، جس کی حیثیت اس کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری عقل بھی اس بات کو کہتی ہے، ایسا موقع آ رہا ہے، ابھی جان نکلنے والی ہے، روح پرواز کرنے والی ہے اور وصیت کا موقع مل رہا ہے، کہا کوئی وصیت ہے تو کرو۔ اور حبیب جیسا امانت دار، حبیب ابن مظاہر جیسا، مسلم ابن اوسجہ بھی صحابی پیغمبر، حبیب ابن مظاہر بھی صحابی پیغمبر، دونوں حبیب کہہ رہے کوئی وصیت ہے تو کرو، تو مسلم نے جو وصیت کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے، سب سے اہم اور سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ حیثیت مسلم ابن اوسجہ کی زندگی میں کس کو حاصل ہے، اس کی وصیت کے جملے سے پتہ چلتا ہے۔ جب حبیب نے کہا نا کوئی وصیت ہے تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب میری وصیت یہ ہے کہ مولا حسین کا ساتھ مت چھوڑ۔ کہا حبیب میں اور تم اس علاقے کے ہیں، ہم عراق کے باشندے ہیں، کہا مولا حسین یہاں مسافر ہیں۔ کہا حبیب میری وصیت یہ ہے کہ امام کا ساتھ مت چھوڑ۔ حبیب نے کہا میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلم ابن اوسجہ کی زندگی میں سب سے اہم ترین حیثیت امام حسین کو حاصل تھی۔ آج اگر مسلم ابن اوسجہ کے کردار سے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں سب سے زیادہ حیثیت، میری زندگی میں، میری ذات میں میں نے سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ حیثیت اپنے زمانے کے امام کو نہیں دی ہے تو پھر میں مسلم ابن اوسجہ کے سامنے شرمندہ ہی رہوں گا۔ یا علی شرمندگی ہوگی۔ سوال کریں گے مسلم ابن اوسجہ جب میری سانسیں اکھڑ رہی تھی، جب میری روح پرواز کرنے والی تھی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں، میرے فکر میں، میری سوچ میں حسین ابن علی میرے زمانے کا امام تھا، میں نے اپنے امام کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اور میرے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت کیا ہے؟ جو چیز ہر وقت سب سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں ہے وہی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ اسی کی قیمت ہے میری زندگی میں۔ تو اب دیکھیں، اگر سب سے زیادہ میرے ذہن میں، میری فکر میں، میرے دل میں، دماغ میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں بات رہتی ہے تو پھر میرے وجود میں سب سے زیادہ حیثیت میرے وقت کے امام کو حاصل ہے، اور پھر میں مسلم ابن اوسجہ کے راستے کا راہی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا جس کے پیچھے وہ چلا ہے دنیا میں۔